کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے جو بیان کیا نا اس بارے میں ہمارے مفسر کوئی ادھر چلا گیا کوئی ادھر کیا چلا، کچھ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ ابراہیم علیہ السلام کے نبی بننے سے پہلے کا ہے، یہ ان کا غور و تفکر کا زمانہ ہے، ابھی انہیں بھی نہیں پتہ چلا تھا کہ میرا خدا کون ہے، یہ وہ سوچ بچار کر رہے تھے، اس لیے اس زمانے میں انہوں نے کہا یہ تارا میرا رب ہے، یہ چاند میرا رب ہے، یہ سورج میرا، کچھ تو ادھر گئے کہ یہ سوچ بچار کا زمانہ ہے، ایک نہیں کہا کہ یہی رب ہے، سوچ رہے تھے، آہستہ آہستہ ان پر کھلتا گیا کہ رب نے، مگر زیادہ بہتر بات یہ ہے کہ ایسی بات نہیں، کیونکہ اللہ نے جب بتایا کہ انہوں نے باپ سے بات کی، انہوں نے کہا تم سب گمراہ، اب اس کے بعد بات کیا آ جائے ابھی خود ہی ہدایت نہیں، یہ نہیں بات، اور آگے بھی آتا قوم نے پھر ان سے مناظرہ کیا، بحث کی، تو یہ محاجہ کہ قوم کو سمجھانے کے لیے نا ابراہیم علیہ السلام نے بہت عمدہ طریقہ اختیار کیا، بجائے صاف کہنے کے کہ یہ رب نہیں ہے، ٹکر لگ جائے، یہ ضد میں آ جائیں، ان کے ساتھ چل پڑے کہ تمہارے خیال میں یہ میرا رب ہے، یہ کہنے کی زبان سے بات نہیں کی، اندر یہی تھی کہ یہی کہتے ہیں تم میرا رب۔ وہ خوش ہوئے کہ یہ نوجوان بھی یار کوئی باغی اور سرکش بھابی معلوم ہوتا تھا، مگر کوئی ٹھیک ہے، مانتا ہے کہ بزرگ جو کہتے ہیں ٹھیک ہے، جس کو کہتے ہیں المشی مع الخصم، کہ مخالف کے ساتھ ساتھ چل پڑنا، ٹکر نہ لینا، اس کا ساتھ دینا، اور پھر آہستہ آہستہ اس کو توجہ دلانا کہ ذرا غور کرو یار، بات تو میں آپ کی مانتا تھا مگر یہاں آ کر گاڑی ہٹ گئی، یہ تو نہیں تھی، پھر وہ دوسرا بھی سوچنے پر مجبور ہو جاتا۔ اس لیے میں آپ کے سامنے ایک اس کا نمونہ رکھتا ہوں، یہ ابراہیمی سنت بہت عمدہ، اس طرح مناظرہ کرنا چاہیے، صاف سیدھا رد کسی کا جو نا اس سے جھگڑا ہی بڑھتا۔ میرے دوست تھے حکیم مختار احمد صاحب، بابا برکت علی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے، وہاں دارالحسان میں حکمت کا شعبہ ان کے پاس ہے، ملنے کے لیے آیا، وہ بریلوی تھے، میں نے انہیں یہ سمجھانے کے لیے نا کہ جو تم کہتے ہو نا کہ رسول اللہ حاضر ناظر ہے، یہ ٹھیک نہیں، یہ نہیں کہا کہ حضور حاضر ناظر نہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ صاحب جنازہ غائبانہ پڑھنا جائز ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ میں نے کہا آپ نے نجاشی کو کیوں پڑھا تھا؟ پتہ سارا تھا مجھ کو کہ کیا انہوں نے کہا۔ انہوں نے کہا اس لیے پڑھا تھا کہ حضور کے لیے پردہ اٹھا دیا گیا تھا، اس لیے آپ میت کو دیکھ رہے تھے، لوگ نہیں بھی دیکھتے کہ آپ کے لیے وہ میت حاضر۔ اب میں نے یہاں پکڑ لیا کہ حکیم صاحب باقی لوگوں کے آپ نے جنازے نہیں پڑھے، ان کے پردے نہیں ہٹے تھے، اگر ہٹے تھے تو نبی علیہ السلام نے خاص طور پر نجاشی کا کیوں پڑھا، باقی مسلمانوں کا پردے، جب پردے ہٹے ہوئے ہیں، حاضر ناظر ہیں، اس کے لیے کوئی الگ ہٹانا پڑا، ہکا بکا رہ گیا، کوئی جواب ہی نہیں ہے کہ یا تو کہو کہ باقی سارے لوگ ہیں ان کے بھی پردے ہٹے ہوئے تو آپ سب کے پڑھتے رہتے، پھر امتیاز کی ضرورت نہیں تھی، نجاشی کو زیادہ لاڈلا تھا، اور اگر کہتے ہو کہ صرف اس کے لیے موضع کے طور پر پردہ ہٹا ہے، باقیوں کی رہتا ہے، تو پھر وہ عقیدہ حاضر ناظر کا کہاں گیا، ساری دنیا کا آپ دیکھ لیں۔ یہ طریقہ ہوتا ساتھ ساتھ چل کر نہ اس کو اکھاڑنے کا کہ اس کا غلط عقیدہ جو ختم ہو جائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا بھی یہ سمجھے نا ایک بہترین محاجہ اللہ نے کہا، اپنی قوم سے اس نے بحث کی، اور یہ دلیل ہم نے اس کو سنائی کہ اس طریقے تل کا حجتنا آتینا ابراہیم علیہ قوم، ہم نے اس کو سکھایا کہ اس طرح ان سے مناظرہ کر۔ اب ہوا یہ کہ رات کا وقت تھا، تارا نکلا، لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو ابراہیم علیہ السلام نے تارے کو دیکھا، تارے روز چڑھتے تھے، یہ نہیں کہ تارا اسی دن چڑھا تھا، جس کی وجہ سے لوگوں نے قصہ بنا لیا کہ ابراہیم علیہ السلام جو تھا نا نمرود کو کسی نے بتایا تھا تجھ کو یہ بچہ قتل کرے گا، اس نے پھر خاوند بیوی جدے کر دیے، مگر آدر چھٹی لے کر ملنے کے لیے آ گیا، تقدیر نے اپنا کام کیا، حمل ہو گیا، پھر غار میں ڈال آئے، وہاں چھپایا رہا، سارے افسانے کہانی نہیں، یہ مناظرے کی بات ہے کہ ایک دن انہوں نے موقع پایا کہ آج ان لوگوں کے ساتھ بحث کروں کو۔ تو جب ستارہ نکلا، اللہ کہتے ہیں وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، کہ ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے یہ کائنات کا جو محکم نظام ہے نا کہ زمین و آسمان چل رہے ہیں، ہر شے گھوم رہی ہے، اپنا کام کر رہی، اس پر غور و فکر نوری جو نا صحیح بات جو وہ اچھے محقق لوگ کہتے ہیں وہ آنکھ کا دیکھنا نہیں ہے، وہ یہی ہے کہ بصیرت کے ذریعے اللہ نے سمجھا دیا کہ یہ جو ہے نا نظام، اس کو پیش کریں لوگوں کے سامنے، تیرا یقین بھی بڑھ جائے، نبی بھی دن رات یقین میں بڑھتے جاتے ہیں، کوئی ایک جگہ نہیں کھڑے ہوتے، بعد میں بھی کہا مجھے زندہ کر کے دکھا پرندے، اللہ نے دکھا دیا، ترقی ہوتی رہتی، تیرا یقین بھی بڑھے گا، ان لوگوں پر بھی حجت قائم ہوگی۔ اب ہم پڑھتے ہٹے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا کہ کائنات کا یہ محکم نظام جو ہر شخص کو نظر آ رہا ہے کہ ہر چیز اپنی جگہ پر ہے، اس کے لیے باقاعدہ پروگرام طے ہے، اس کی نافرمانی نہیں کر سکتی، یعنی سارے جہان پر اتنا مضبوط کنٹرول نظر آ رہا ہے
کہ ہر شخص پکار اٹھتا ہے اگر وہ سوچ سے کام لے کہ یہ لال ٹپ اور بائی چانس کام نہیں ہو سکتا. ایسا اعلیٰ انتظام آسمان سے لے کر زمین کے ذرے ذرے تک، اور ہر شے جہاں ہونی چاہیے وہاں ہے، جتنے فاصلے پر ہونی چاہیے وہ فاصلہ. اب یہ ستاروں کا نظام ہی جو لوگ علم فلکیات پڑھتے ہیں دنگ ہے، سجدوں میں گر جاتے ہیں کہ زمین سے لاکھوں گنا بڑے ہیں، گرتے نہیں، راستہ نہیں بدل سکتے، رفتار نہیں کمی بیشی کر سکتے. اور جہاں جہاں ٹکائے گئے وہیں ٹکنا ضروری تھا، ورنہ والیم جو تھا اگر ان کا جتنا تھا دوسرے سے فاصلہ کم کر دیا ٹکرا جائے آپس میں. یہ سارا نظام جب سوچے گا آدمی تو بالکل ایسے جیسے ایک عمدہ عمارت دیکھے اور وہاں کو فلسفی اور دانشور دہریہ کھڑا ہو جائے کہ یہ ساری چیزیں جو اپنی جگہ پر باتھ روم اور یہ ڈرائنگ روم، گیسٹ روم اور یہ سارا کوئی کچن وغیرہ یہ اپنے آپ ہی اینٹیں لگ گئی اور بن گیا. عقل کے اندر یہ سوچا سمجھا پروگرام ہے، ہر شے پلان کے تحت نظر آ رہی ہے. یہ بائی چانس ہو سکتا؟ اس لیے کائنات پر غور کرے تو میں پنجابی اشعار کی مدد لوں گا کہ مولانا غلام رسول رحمۃ اللہ نے بڑے پیارے انداز میں سمجھایا، یہ تد صفحہ نظر وچ دسے تے کاتب قلم اگائی. اگر کوئی صفحہ لکھا ہوا ہے کہ سطریں ٹھیک ہیں، زیریں زبریں ہیں، بامانہ عبارت ہے، تو عقل کا اندھا کہے گا کہ سیاہی پھیل گئی اور اپنے آپ بن گئی. وہ خود دعائی دے رہی ہے کہ یہ تو سوچے سمجھ کسی عالم فاضل نے لکھی ہے، ہر لفظ اپنی جگہ پر ہے، بامانہ ہے، سطریں سیدھی ہیں. یہ تو صفحہ نظر وچ جس سے کاتب قلم اگائی، اپنے آپ نہیں ہو سکتا، یہ کسی کاتب نے لکھا. یہ تو صفحہ نظر وچ جس سے کاتب قلم اگائی، سونے حرف قداں بن کاتب دین ظہور صفائی. خوبصورت الفاظ معنوں والے سطروں میں مضمون ایک دوسرے سے جڑا ہوا، یہ کاتب کے بغیر بن سکتا؟ جتنا مرضی کو فلسفہ بگارے لیکچر دے، پاگل ہو سکتا ہے، بے ایمان ہو سکتا ہے، ورنہ صاف سیدھی بات ہے کہ ہر شخص کہے گا اس طرح کی بامانہ عبارت ایک عالم فاضل دماغ کے بغیر نہیں ہو سکتی. سونے حرف قداں بن کاتب دین ظہور صفائی. تو جہان کے بارے میں کہتے ہیں جبرائیل علیہ السلام نے بیان کیا، وہی قرآن نے بیان کیا، وہی مولوی صاحب بیان کرے کہ ذرے ذرے کو دیکھو، جہاں ہونا چاہیے تھا وہاں ہی ہے نا، نہ آگے ہے نہ پیچھے. علم حساب کے مطابق کہتا ہے ریاضی خرچ ہو گئی کہ ذرا برابر اس کو آگے پیچھے کر دیا جائے، اسی وقت نظام کائنات تباہ ہو جائے. تو وہاں پھر فرماتے ہیں کہ تم دیکھو ہر نقطہ وچ خاص ٹکانے جھڑ وگیا کہ جنائی. اس کائنات کو دیکھو، یہ ایک ایسی کتاب کی طرح محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہر نقطہ جہاں ہونا چاہیے تھا وہاں ہی ہے. یہ نہیں کہ سیاہی پھیل گئی اور بے موقع گر گیا. ہر نقطہ وچ خاص ٹکانے جھڑ وگیا کہ جنائی، زیر زبر ہر زم سکونوں خطا نہ پائی کدائی. اللہ خود قرآن میں کہتا کہ بار بار نظر دوڑا، نظر تھک کر واپس آ جائے گی، تو خامی نہیں پکڑ سکے گا کہ یا اللہ بھول گیا. حل طرح من فطر، کہاں خامی نظر آتی ہے؟ اس لیے زیر زبر ہر زم سکونوں خطا نہ پائی کدائی. جہاں جزم چاہیے، پیش چاہیے، زیر چاہیے، زبر چاہیے، وہی ہے. ٹھیک ہے، جے تد خطا نظر وچ جس سے، اگر تم اعتراض کرو کہ یہ بات غلط نظر آتی ہے جہان میں، ابھی تمہارا علم پیچھے ہے اگر تم پہنچے، ورنہ تم خود اپنے علم اور سائنس سے کسی دن مانو گے کہ یہی ٹھیک تھا، یہی ہونا چاہیے. یہ تد خطا نظر وچ جس سے ذوف تیری دین آئی، آپ کو راہ پوے نہ بینا راہ عیب نہ کائی. تم خود بھٹکے پھر رہے ہو، اللہ کی کائنات میں کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی یہاں غلطی نہیں ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی اسی دلیل سے کام لیا کہ یہ ستارے، سورج، چاند، تینوں کو بہت بابل کے لوگ پوچھتے تھے. بابل میں آپ ہوئے نا، اور میں وہاں یہ ستارہ پرستی اور چاند پرستی سورج پر بہت عام تھی، یہی سب سے بڑے ان کے معبود تھے. اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے ان پر ہی ضرب لگائی. چاند رات ہوئی، تارہ نکلا، آپ نے ان کے کہنے کے مطابق، اگر کہتے تمہارے کہنے کے مطابق تو بات جھگڑے کی ہوتی. کہا ہاذا رب، ذہن میں یہی ہے کہ تم کہتے ہو یہ ہے نا میرا رب، میرا رب ہے یہ. فلما فلا قال انی لا احب الآفلین. جب وہ غروب ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا یار میں جو غروب ہونے والے ہیں ان کو خدا مان، یہ تو بیکری کی بات معلوم ہوتی. معبود کو تو ہر وقت سامنے چاہیے، ہونا رہنا چاہیے. اس میں اگر تبدیلی آئے تو دو حالتوں سے خالی نہیں، یا وہ اعلیٰ سے ادنا کی طرف چلا گیا جس کو نقصان کہتے ہیں، میں جوان تھا بڑھاپے کی طرف چلا گیا، کمزوری آ گئی، یا پہلے کمزور تھا بچپن میں اب جوانی کی طرف جا رہا ہوں قوت. یہ دونوں چیزیں جو نا کہ کمال سے نقصان کی طرف جانا یا نقصان سے کمال کی طرف جانا، یہ دونوں دلیل ہیں کہ یہ محتاج ہے، عاجز ہے، اس میں خود کمی ہے، یہ ڈھونڈ رہا کمال کو یا کمال اس سے چھن رہا. اللہ میں تغیر و تبدل جو مانے کافر ہے. ہم بدلتے ہیں تو رخ دوسرا سامنے آ جاتا ہے، اللہ نہیں بدلتا.
وہ ہر حال میں اسی کی حال پر ہے. جیسے تھانوی صاحب کہتے ہیں آدمی گھوم کر آتا جائے, کبھی اس طرف آ جائے کس طرف, اللہ اسی حال پر ہے. کبھی رحمت کی نظر ہمیں نظر آ جاتی ہے, جیسے جیسے ہم بدل جاتا ہے وہ سامنے اس شکل میں آتا جاتا ہے, اس میں تغیر و تبدل نہیں ہوتا. یہ فلسفے کی باتیں ہیں, سمجھانے کے لیے کہہ دیا کہ اللہ میں اگر حرکت اور انتقال مانا جائے تو یا وہ اعلیٰ سے ادنا کی طرف چلا جائے گا یا ادنا سے اعلیٰ کی طرف ابھی جا رہا ہے, وہ خود ناقص ہے. اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے کہا جو ڈوبنے والے ہیں کبھی آتے ہیں کبھی ڈوب جاتے ہیں. اگر ڈوبنا کمال, یہ چلنا کمال تھا, غروب کیوں ہو گیا؟ اس لیے فرمایا میں ڈوبنے والوں کو معبود نہیں مانتا. یہ بات نہیں تھی کوئی اور خدا دیکھیں گے یہ تو نہیں بن سکتا, وہ بھی سوچنے لگے. اسی کو حضرت علامہ اقبال فرماتے ہیں خلیل آسا در ملک یقیندن نوائے لا احب الافرین. ابراہیم کو نمونہ بنا. عید کے دن آتے ہیں, حج کے تم بس کہتے ہیں ابراہیم بکرا چھری پھیر لی. کبھی سوچا بھی ہے کہ اس نے توحید کے جو درس دیے اس کی طرح یقین کا دروازہ کھٹکھٹا اور یہ آوازہ بلند کر کے لا احب الافرین, جو فنا ہونے والے نا میں نہیں ان کو پوچھتا. معبود کو ہمیشہ رہنا چاہیے. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی. پھر کسی دن, یہ ضروری نہیں ہے کہ دن کی بات, کچھ وقت گزر گیا وہ لوگ مطمئن ہو گئے ہوں گے کہ یہ چلو ستارے کو طرح مانا. ایک دن چاند نکلا, آپ نے پھر موقع پا کر فرمایا کہ میرا ربی, وہ چھوٹا تھا یہ اس سے بڑا. فلما افل قال لم يهدني ربی لاکونن من الظالمین. تو ساتھ یہ تو نہیں کہا کہ اللہ نے ہدایت دے رکھی ہے, یہ کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ میری ہدایت نہ کرتا رہا, میری رہنمائی نہ کرتا رہا تو میں بھی گمراہ ہوں, میں سے ہو جاؤں گا. جیسے تم گمراہ ہو غلطی پر ہو میں بھی ہو جاؤں گا. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربی هذا اکبر. جس دن سورج نکلا آپ نے کہا یہ سب سے بڑا ہے, وہ تو خدا نہیں ہو سکتے, اس سے چھوٹے, یہ جو ہے نا ان سے بڑا, اس کا حق بنتا. فلما افلت قال یا قوم انی بری مما تشرکون. جب وہ بھی غروب ہو گیا تو پھر کہا کہ اے مشکل لوگوں جو شرک تم کرتے, یہ نہیں کہا کہ میں شرک کرتا رہا ہوں, بس کہ ظاہر ہے اب توبہ کر فرمایا تم جو شرک کرتے ہو میں اس سے بیزار ہوں, اللہ تعلق ہوں, میں نہیں ان چیزوں کو مانتا. یہ ڈوبنے والے بھی خدا ہوتے ہیں. وہاں پھر اصل بات ان کے سامنے اعلانیہ کیا دی کہ میں نے دلیل سے تمہیں سمجھا دیا کہ ستارہ بھی غروب ہوتا ویسے اس سے بڑا ہے, سورج آیا یہ بھی ڈوب گیا. وَإِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. اس لیے ان سب چیزوں کو چھوڑا میں نے اور اپنا رخ اس اللہ کی طرف کر لیا جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا. اب خلق السماوات والارض نہیں کہا, فاطر السماوات والارض کہا. یہ بھی بڑی باریکی کی بات. فاطر وہ ہے جو عدم سے وجود میں لائے, سرے سے کچھ نہیں تھا اس نے بنایا. یہ نہیں کوئی کر سکتا. بندے خلق کر سکتے ہیں اللہ کی دی طاقت سے, مٹی ہم اس سے برتن بنا لیتے, لوہا اس سے ہتھیار بنا لیتے, یہ خلق کرتے ہیں. اس کو بھی اللہ خلق کہتا کہ لوگ بناتے ہیں چیزیں. فطر جو ہے کہ سرے سے کوئی میٹر نہیں تھا, نہ لوہا تھا نہ آگ پانی, کوئی چیز نہیں تھی. اللہ نے صرف کن کہا پیدا ہو گیا. اب یہ راز تکوین جو اتنا مشکل ہے, فلسفی ہار گئے, صوفی ہار گئے علماء, کہ چیز سے چیز تو پیدا ہوتی ہے, جب کچھ ہے ہی نہیں اس سے کیا پیدا ہونا. کس کو کہا اللہ نے کہ ہو جا؟ اگر وہ پہلے ہی ہے, حکم سن رہی ہے تو ہے وہ, تو اس نے کیا نیا بننا. اور اگر نہیں تھی سن کون رہا تھا پھر کہ کون ہو جا. اتنا مشکل مسئلہ کہ ہار گیا, اور کسی نے پھر کہا اللہ خود ہی بندے کی شکل میں آ گیا وحدت الوجود. یہ ساری مصیبت اسی لیے نا کہ یہ راز سمجھ میں نہیں آتا کہ جب کچھ نہیں کس طرح بن جاتی ہے کوئی چیز, چیز سے چیز بنتی دیکھتا آدمی. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں اس کو مان گیا, اس کی طرف میں نے رخ کر لیا جس نے زمین و آسمان کو عدم سے وجود میں لانے کا کام کیا. کچھ نہیں تھا, اس کے حکم سے سب کچھ بن گیا. وہ خدا ہے جس کی طرف میرا رخ ہے. حنیفاً, اور میں نے پہلے آسمانوں کا ذکر کیا کیونکہ زیادہ وہ آسمانی چیزوں کو پوجتے تھے. اس لیے کہا زمین والوں کو تو بعد دیکھوں گا, جن آسمانوں والوں کو تم پوجے خود اس کی مخلوق ہے, اس کے پیدا کیے ہوئے ہیں, بنائے ہوئے ہیں. انہوں نے خدا کیا ہونا, یہ تو عاجز بے بس ہیں. جتنے بنا دیے اس سے ذرا بڑھ نہیں سکتے, کم نہیں ہو سکتے, راستے نہیں بدل سکتے. ان بے بس محکوم اور بیچارے سیاروں کو پوچھتے پھرتے. اس کو مانو جو حاکم اور قاہر اور غالب ہے, جس کے قابو میں ہی سارے ہیں. آسمان اس نے بنائے, زمینیں بنائی. حنیفاً, اور کہا میں نے اس کی طرف رخ بھی اس طرح نہیں کیا کہ وہ کچھ منہ ادھر کی طرف ہے, کچھ ادھر, آدھا کلیسا کی طرف ہے, آدھا کعبے, اس طرح نہیں. حنیفاً, یکسو ہو کر ہر طرف سے منہ موڑ لیا ہے, صرف رب کی طرف منہ کیا.
اسی لیے ہمیں حکم ہو گیا اقیموا وجوہکم عند کل مسجد ودعوہ مخلصین لہ الدین۔ کعبے کو جو منہ کرتے ہیں اس کا فلسفہ بھی سورہ راہ میں بیان کر دیا کہ ہر عبادت کے وقت اپنے رخ سیدھے کرو، اقیموا وجوہکم عند کل مسجد۔ اور کیا ہے اس کا فلسفہ؟ ودعوہ مخلصین لہ الدین۔ یہ منہ کرنا بتاتا ہے کہ عبادت کرو صرف خدا کی تنہا۔ یہ گھر موحدوں کے لیے بنا ہے، جو درگاہوں کو جاتے ہیں نا کہ وہاں کس سے آ کر بھی کہتے ہیں نہیں داتا دربار بھی حاضری جزی کیا دفع ہو جائیں، وہ پہلے ادھر چلے جائیں ہمراہ۔ مشرکین یہاں کیا لینے آتے ہیں؟ یہ تو ان کے لیے بنا ہے جو سارے جہان کے لوگوں کو شرک سے چھڑانے کے لیے ابراہیم اٹھا تو اس نے گھر بنایا۔ یہاں وہ آئے جو صرف توحید کو مانتے ہیں، ہاں اس لیے کہا ودعوہ مخلصین لہ الدین۔ جب منہ کرایا جاتا ادھر تو کہا جاتا کہ وہ مرکز توحید ہے، تنہا بات کرو خدا کی، صرف اس کو اکیلا مان کر شرک نہیں کرنا۔ تو آپ نے فرمایا میں نے بھی ہر طرف سے منہ موڑ کر یکسو ہو کر اس اللہ کی طرف منہ کر لیا ہے جس نے زمین و آسمان کو بنایا، وما انا من المشرکین، اور تم جو لوگ شرک کرنے والے میرا تم سے کوئی تعلق نہیں۔ اب قوم اس سے جھگڑنے لگی، مناظرے کرنے لگی۔